چارے طرف دشمنوں نے گھیر لیا ہے. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائے. سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میں تلوار اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے سب ظلم کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں کل عالمی بنا کر کے بھیجا ہے. اے علی میں نے تمہارا حوالے کر دیا ہے, تمہیں یہ مسئلہ تمہیں طریقے سے سمجھنا ہے. علی نے ذوالفقار حیدری اٹھا دی. اٹھانے کے بعد میں سرکار کے جو ہے چاروں طرف چکر لگانے لگے. سرکار کے طرف چکر لگانے لگے. مولائی کائنات میں دامادوں کے رقم میں جناب زہرا کے شوہر میں حضرت حسنین کریمین کے بابا نے تلوار کو اٹھایا. تلوار کو اٹھانے کے بعد میں ایک چکر لگایا ہے, ایک صف کے گردن کو کاٹ کر کے وصل جہنم کر دیا ہے. اسی طریقے سے دوسرا چکر لگایا ہے, وصل جہنم کر دیا ہے. تیسرا چکر لگایا ہے, دوسری صف جہنم میں پہنچا دیا. اسی طریقے سے ساتوں چکر پور کیا. حضرت مولا علی کی بارگاہ میں عرض کروں گا, اے علی یہ کیا معاملہ تھا؟ ایک چکر میں ایک صف پوری کر رہے تھے. علی کی توبہ سے جواب مل رہا ہے. تمہیں نہیں معلوم اگر سرکار سے اجازت لے کر کے سرکار اگر طواف کرتے تو سرکار منع فرما دیتے. میں نے سرکار کے حکم کی تکمیل بھی کر لی اور میں نے کعبے کا کعبہ کا طواف بھی کر لیا. آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیتے. کعبہ ہوتے مجھ پہ کعبے کا کعبہ. بنا دیا خالد نے میرا خلد میں ایک گھر بنا دیا. آقا نے دیکھے آنکھ میں اسلام کا علم مولا علی کو فاتح خیبر بنا دیا. وہ علی ہے علی کے نام کی اگر برکت اگر بیان کرنے کا ہے تو مقرر کے لیے راتیں شروع بتائیں گے, لیکن علی کے نام کی برکتیں نہیں. وہ علی ہے. میں بیان یہ کر رہا تھا کہ نعرہ رسالت کب لگایا گیا. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے. حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو جان بخشی جائے گی, ورنہ عمر کی گردن یہی انہیں کی تلوار سے کاٹ دی جائے گی. جب عمر آئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, روخے فردوحہ کو دیکھا, جنگ کعبہ کو دیکھا, ایمان کعبہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ارادے بدل گئے, نیت بدل گئی. سرکار کی بارگاہ میں کرنے کے بعد سرکار کے دامن کو پکڑ کر کے اور عرض کرنے یہ لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے اور مسلمان کر دیجئے. سرکار اب کلمہ پڑھا کر کے عمر کو مسلمان کیا. تو حضرت حمزہ نے نعرہ لگایا تھا کہ التکبیر, سب نے کہا تھا اللہ اکبر, سب نے کہا تھا اللہ اکبر. عمر کا ایمان جوش میں آیا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہی نے کلمہ پڑھا ہے. سرکار آپ نے کلمہ پڑھا ہے, اللہ کے بعد میں آپ کا بھی کلمہ ہے, اللہ کے بعد اللہ کے نام کے بعد آپ کا بھی نام ہے. یا رسول اللہ آپ نے بتایا جہنم ہے, ہم نے قبول کر لیا. یا رسول اللہ آپ نے بتایا جنت ہے, ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ آپ نے بتایا کہ میدان محشر قائم ہوگا. یا رسول اللہ ہم نے مان لیا. لیکن یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کلمہ پڑھایا گیا, کلمہ کے ساتھ آپ کا نام ہے, لیکن یا رسول اللہ نعرہ کے ساتھ آپ کا نام کیوں نہیں ہے. تو سرکار فرماتے کیا چاہتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ میں نعرہ لگاؤں سب لوگ جماعت میں. سرکار حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے نعرہ لگایا تھا التکبیر اللہ اکبر الرسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس وقت نے نعرہ لگایا تھا کہ یا رسول اللہ. آج ظالم کہتے ہیں کہ سرکار کے سامنے نعرہ لگانا چاہیے, سرکار کے پاس نعرہ لگانا چاہیے. کیوں نہیں فتویٰ لگا تھا عمر فاروق اعظم کے اوپر. عمر فاروق اعظم نے یہ نعرہ لگایا تھا, سرکار نے پسند فرمایا تھا. اب چاہے حجر میں ہو, چاہے شجر میں ہو, چاہے بدر میں ہو, چاہے حنین میں ہو, چاہے جہاں بھی ہو, نعرہ لگایا جا رہا ہے اور سرکار اسے پسند کرتا ہے. اس کے بعد
پھر لگایا گیا نعرے حیدری، مچل کر کے جالی نعرے حیدری، کیا علی کے نام میں برکت تھی۔ حضرت مولا علی کا نام حیدر بھی ہے، اور حیدر میں آپ کو بتاؤں ایک کتاب ہے اسماء الرجال، جس کے اندر نقل فرمایا مورخین نے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیزاد حضرت فاطمہ بنت اسد، چھوٹی سی عمر ہے، تقریباً 17 دن کی عمر ہے، عمر فاروق اعظم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے رخت جگر حضرت علی کو جھولے میں بٹھا کر کے اور مٹکے میں پانی لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ پانی لینے کے لیے جاتی تو اس زمانے میں لوگ ایک سانپ پال کر کے رکھے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، نکاح نہیں پڑھایا جایا کرتا تھا، تو لوگ اس سانپ سے یہ چیک کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ حلالی ہے یا زانی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کے روح کے پاس اس سانپ کو ابو جہل نے چھوڑا کہ اگر اگر زانی ہوں گے تو یہ سانپ پھنس لے گا اور ابھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر اسبی انٹر ہوگا تو سانپ بھی واپس آ جائے گا۔ جب حضرت علی کے پاس وہ سانپ چھوڑا گیا تو چھوڑنے کے بعد سانپ جاتا ہے، جانے کے بعد علی کے پاس پہنچتا ہے، علی اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد میں حضرت علی سانپ کے کندھے کو پکڑ کرتے اور پھاڑ دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد آ جاتی ہے، دیکھتی ہے، برجستہ پکار اٹھتی ہے، کہتی ہے حیا کرنا یا حیدرہ، حیا کرنا یا حیدرہ، اے حیدر اللہ بڑی زندگی کو لمبی کرے، اللہ مجھے بڑی زندگی عطا کرے، تو حیدر ہے اپنے شکار پاڑنے والا ہے۔ وہ حیدر، تو حیدر کہتے ہیں جو اپنے شکار کو پکڑ کر کے جو دو حصے میں دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ یہ علی کے نام کی جو ہے برکتیں ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد گفتگو کو کرنا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کی فضیلت یہ ہے، چار یار میں بھی علی ہیں، پاک میں بھی علی ہیں، غدیر خندق میں بھی علی ہے، خندق میں بھی علی ہے، خندق میں بھی علی ہے، جہاں دیکھو وہاں علی ہے۔ علی میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں رکھی ہیں، جس جنگ میں پہنچ جاتے ہیں وہ جنگ فتح ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علی کے نام پہ بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہی علی ہے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کر فارغ کی چوٹی پر سبھی مدعو فرمایا، سب پہنچے، چھوٹے بھی پہنچے، بڑے بھی پہنچے، بزرگ بھی پہنچے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں، آپ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ کہاں مجھے پہچانتے ہو؟ کہاں ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امانت میں خیانت کی ہے؟ سب نے کہا نہیں، آپ تو صادق الامین ہیں۔ سب نے کہا آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار کی امام علیہ صلاۃ و تسلیم نے جب سب سے یہ اقرار کرا لیا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، کبھی آپ نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مظلوموں کے اوپر آپ نے کبھی مجھے ظلم کرتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کبھی چھوٹے کو سمجھاتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی ہم تلفی کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا میں آپ کو کہتا ہوں اللہ ایک ہے، جس کی آپ عبادت کیجیے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کا بچھانا بچھایا ہے، جس نے آسمان کا سامیانہ لگایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں کھانے کا رزق دیا ہے، اس کی عبادت کرے۔ جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ تم زمین کی پستی دیکھتے ہو، تم نے عبادت کرنا شروع کر دیا ہے۔ آسمان کی بلندی دیکھی، تم نے پوجا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تم نے شجرے حرم کو دیکھا ہے، تم نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ تم نے
وہ تمہارا خدا ہے، وہی تمہارا معبود ہے، جس نے تمہارے بیٹوں کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اب لوگ کہنے لگے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات قبول نہیں کریں گے، ہم تمہارے خدا کو نہیں مانیں گے، ہم تمہارے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایسے کہتے ہوئے ایک گنگنا بچہ، ایک بکرا بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، ننھے قدموں سے سرکار کے دامن کو پکڑ کر نبوت والے دامن کو پکڑ دیتے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کے صلوات و تسلیم میں اقرار کرتا ہوں یا رسول اللہ وہی ہمارا خدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہی ہمارا خدا ہے جس نے زمین کا بچھانا بچھایا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جس نے جو ہے ہمیں قرآن دیا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جس نے جنت کو بنایا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جس نے دوزخ کو بنایا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جس نے میدان محشر کو بیان کرے گا، وہی ہمارا خدا ہے جس نے جو ہے میزان بنایا ہے، وہی ہمارا خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجیے، تاخیر مت کیجیے۔ سرکار نے علی کو اپنے پاس بنایا ہے، بلانے کے بعد میں اور اشارہ فرمایا ہے اے علی تمہیں معلوم ہے ایمان لانے کے بعد میں تمہارے ساتھ کتنی دشواریاں آ سکتی ہیں۔ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو بھی دشواریاں ہوگی ہم قبول کر لیں گے، یا رسول اللہ جو پریشانیاں آئیں گی ہم برداشت کر لیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں علی اگر تم ایمان لائے گے اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا۔ علی سے سرکار فرماتے ہیں اے علی تمہیں معلوم ہے آج کے میدانوں میں پتھر مارے جائیں گے۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ برداشت کر لوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں پتھر میں جنگ لڑنی پڑے گی۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں جنگ کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر کے اسلام کے اندر داخل فرما لیجیے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر کے ہمیں جنتی بنا لیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں تشدد کرنے کے لیے تیار ہے، کیا کلمہ پڑھ لے اور گواہی دے لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں نہیں کوئی معبود اس کے سوا اور اس کے مالک اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تسمیہ سلطنیت کے اوپر عبداللہ دے دے بناؤ نعرہ تکبیر، نعرہ عبداللہ یہ علی جو بچپن میں سرکار کی نبوت والے ہاتھوں پر اقرار کر رہے ہیں، اور بچپن کی عمر میں بیٹا حسین کربلا کے اندر نانا کے وعدہ کو پورا کر رہا ہے۔ معلوم تھا کہ یہ وہی گھرانہ ہے جو گھرانہ اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، خانہ کعبہ کے تقدس کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا، بیٹے کے بیٹے کو قربان کر دے گا۔ اس رضا کے ساتھ کہ پروردگار عالم میں نے علی اکبر کو دے دیا تو مولا راضی ہے تو نہیں راضی ہے، مولا میرے عباس کو دے دیا تو راضی ہے تو نہیں راضی ہے، مولا میرے قاسم کی جوانی پیش کر دی ہے، مولا اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ربی رضا تلاش کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، رب فرما رہا محبوب آپ فرما دو، کن لوگوں سے فرما دو؟ اپنے ایمان والے بندوں سے فرما دو، اپنے غلاموں سے بتا دو، اپنے غلاموں سے بتا دو، اپنے عقیدت مندوں سے بتا دو۔ رب کی بارگاہ میں آپ سے ہوگا مولا جو نے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا ہے، مولا بڑا بڑا خیالات کے مدد خیالات کے مدد میں پیدا کیا ہے، پروردگار عالم تو محبوب ہے، امتیوں کو کیوں ہی مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، میں فرمائے گا میں نے جنت بھی بنائی ہے اور دوسروں کو بھی بنایا ہے، جنت میں نے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی بنایا ہے اور جہنم کو میں نے مصطفیٰ کے دشمنوں کو بھی بنایا ہے۔ اب جنت میں وہی جائیں گے جو اہل بیت سے محبت رکھیں گے، مطمئن کمرے میں اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آب کوثر کا مالک مصطفیٰ کو بنائے اور مصطفیٰ حکم فرمائیں گے کہ علی آب کوثر تم اپنے چاہیے اپنے غلاموں کو پلاؤ،
اب آپ بتائیے علی کن لوگوں کو پلائیں گے؟ آپ بتائیے علی کیا ان کو پلائیں گے کہ جن لوگوں نے علی کے شہزادوں کے اوپر تیریں چلائی ہے؟ کیا علی ان لوگوں کو پلائیں گے کہ جن لوگوں نے علی کے گھر والوں پر پانی بن کیا ہے؟ علی ان لوگوں کو پلائیں گے جن لوگوں نے مصطفیٰ کے آل پر آنسو بہائے ہوں گے اور مصطفیٰ کے آل پر اپنے قطرے کٹائی ہوں گی۔ علی انہیں کو پلائیں گے۔ سبحان اللہ بے شک۔ حشر میں زہرا نے کہا لال پر جس نے میرے عشق بہانا ہوگا، اب ایک قطرہ بھی نہ مل پائے گا، ایک قطرہ بھی نہ مل پائے گا حشر میں اسے جس نے پانی پہ وہاں پہرا لگایا ہوگا، ایک قطرہ بھی نہ مل پائے گا پانی کے اسے جس نے پانی پہ وہاں پہرا لگایا ہوگا۔ تو میرے ملت کے غیور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا محبوب سے، محبوب آپ فرما دو، اگر نہ فرما رہتا کہ لوگوں ایمان والوں تم اللہ کے یعنی میرے پیارے حبیب کے گھر والوں سے محبت کرو تو کافی ہو جاتا، لیکن پروردگار عالم نے خود نہیں ڈائریکٹ نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، یعنی جانتا ہے اگر تم نے اہل بیت سے محبت کی، مصطفیٰ کے گھر والے سے محبت کی تو تمہارے لیے جنت ہے، ورنہ تمہارے لیے ٹھکانہ جہنم۔ یہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں اٹھائے، پروردگار عالم ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیجئے، لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری محمد